بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کے متعلق فرمایا کہ کون سا گوشت سب سے بہتر ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 40 دن تک گوشت نہ کھانے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنے ضعف کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا خوراک بتائی کہ آپ کا ضعف ختم ہو جائے گا، اور قوت باہ کا نسخہ 90 نسخوں میں سے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ابو نعیم نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پشت کا گوشت تمام گوشتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ آج کی طب نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس گوشت میں قوت باہ زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے گوشت کی بنسبت زود ہضم ہوتا ہے، سینہ میں طاقت پیدا کرتا ہے اور جسم کے دردوں کے لیے خاص طور پر بہت مفید ہے۔ کتاب الطب میں ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اے لوگو، گوشت کو اختیار کرو اور گوشت خوب کھایا کرو، کیونکہ گوشت کھانے سے حلق اچھا رہتا ہے، گوشت رنگ کو صاف اور چہرے پر چمک پیدا کرتا ہے، پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا، یعنی زیادہ گوشت کھانے والے کی توند نہیں نکلتی۔ میرے محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک گوشت نہ کھائے اس کا حلق بڑا ہو جاتا ہے۔ کتاب الطب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کھاتے وقت دل کو فرحت ہوتی ہے۔ ابو نعیم نے لکھا ہے کہ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بدن کے ضعف کی شکایت کی، جواب ملا کہ شیر میں گوشت پکا کر کھایا کرو۔ میرے پیارے ناظرین، شیر اس جگہ پر دودھ کو کہہ رہے ہیں، دودھ فرما رہے ہیں، دودھ میں گوشت پکا کر کھایا کرو، اس سے ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ ابو نعیم نے کتاب الطب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو مکھن کے ساتھ بہت عزیز رکھتے تھے اور بہت خوش ہو کر کھاتے تھے۔ طبی نقطہ نظر سے ان دونوں چیزوں کے کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے، بدن میں فرحت اور تازگی آ جاتی ہے، آواز صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے جسم اگر مسلسل استعمال کریں تو فرباہی آ جاتی ہے۔ کھجور اور شہد کے استعمال سے پسلی کے درد کو بھی افاقہ ہوتا ہے۔ ان کے استعمال سے اعصاب مضبوط اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ نیز یہ قوت باہ کا گھریلو آسان اور مفید چٹکلا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، آپ کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابیاں نصیب کرے اور آپ کے تمام جائز مقاصد کو پورا کرے۔ ہم آپ کے ساتھ اپنی محبت اور خلوص کا اظہار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔